الله لا إله. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. آخری عشرے میں اس سال جو موضوع مقرر کیا گیا تھا وہ یہ کہ بیعت کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں ہے، اور بیعت کے بعد کیا کرنا ہے۔ اس پر کئی مجلسوں میں گفتگو ہو چکی ہے۔ کل ختم قرآن کا موقع تھا، اس لیے قرآن مجید سے متعلق کچھ گفتگو ہوئی۔ اس سے پہلے بیعت کے بعد کیا کرنا ہے، اس پر جو ضروری باتیں کئی مجلسوں میں عرض کی گئی تھی، آج پہلے مختصراً میں اس کی تلخیص، اس کا نچوڑ، خلاصہ عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ بہت سے ہمارے بھائی آج آئے ہیں، ان کے ذہن میں وہ باتیں رہنی چاہیے۔ بیعت کے بعد اپنی اصلاح کے لیے بنیادی چیز ہے حسن نیت، یعنی انسان اپنی نیت کو خالص کرے کہ میں جو کر رہا ہوں اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ نیت جتنی صاف ستھری ہوگی، نتائج اتنے بہتر ظاہر ہوں گے۔ کہتے ہیں جیسی نیت ویسی برکت۔ نیت جتنی اچھی ہوگی سفر اتنا آسان ہوگا۔ نیت اچھی بھی ہو اور وسیع بھی ہو۔ میں نے اس کی تشریح کی تھی، آج موقع نہیں ہے کہ نیت کی وسعت میں بیان کروں، لیکن بس ایک جملہ یہ یاد رکھیے کہ نیت اچھی بھی ہونی چاہیے اور وسیع بھی ہونی چاہیے۔ مختلف چیزوں کو، مختلف پہلوؤں کو ہم اپنی نیت میں شامل کریں۔ جتنی وسیع نیت ہوگی اللہ اسی کے اعتبار سے ہمیں نوازے گا۔ دوسری چیز ہے محنت۔ محنت کے بغیر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا، ترقی نہیں کر سکتا۔ محنت کے بغیر کسی مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔
آپ دنیا میں بھی دیکھیں کہ چھوٹی سے چھوٹی کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے بھی انسان کو محنت کرنی پڑتی. اب اگر ہم اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں، اس کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم خشیت، انابت، تقوی یہ صفات اپنے اندر لانا چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حصول چاہتے ہیں، تو یہ کتنی اونچی چیزیں ہیں کہ جن کے لیے ہمیں محنت بھی اسی سطح کی کرنی ہے. معمولی محنت سے یہ بلند اور اعلیٰ مقاصد اور صفات حاصل نہیں ہو سکتی. نشانہ جتنا اونچا ہو، محنت اسی معیار کی کرنی پڑتی ہے. اور جب انسان محنت کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ محنت کرتا ہے تو اللہ اس کی محنت کو رائے گا نہیں جانے دیتا. لا اضيع عمل عامل منكم من ذکر او انثى، کسی عمل کرنے والے کے عمل کو میں برباد نہیں ہونے دوں گا. ما كان الله ليضيع ایمانکم، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تمہاری نماز، تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. صلاۃ کے معنی میں ایمان کا لفظ آیا، یہاں جو ایمان کا لفظ ہے وہ نماز کی، اور اس سے پتہ چلا کہ نماز ایسی بلند رتبہ چیز ہے کہ جس کو ایمان سے تعبیر کیا گیا، صلاۃ کے بجائے ایمان کا. ما كان الله ليضيع ایمانکم. قبلہ کی تبدیلی کی جو آیات ہیں وہاں یہ آیت ہے. سارے مفسر یہی کہتے ہیں کہ ایمان سے یہاں مراد نماز ہے. ما كان الله ليضيع ایمانکم، گویا کہ نماز اتنی اونچی چیز ہے کہ اللہ نے اسے ایمان سے تعبیر کیا اور بتا دیا کہ اگر تم میں نماز کی پابندی نہیں ہے، اگر تم فرائض میں غفلت برت رہے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ کے آگے نماز میں کھڑے ہونے سے کترا رہے ہو، تو پھر اپنے ایمان کی خیر مناؤ. نماز معمولی چیز نہیں، نماز بہت بلند چیز ہے اور بلندی دلانے والی چیز ہے اور اللہ سے قریب کر دینے والا عمل ہے. اسی لیے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک نماز پڑھتے تھے کہ پیر پر ورم آ جاتا. لمبی نماز، لمبا قیام. ارشاد ہے افضل الصلاة طول القنوت، افضل نماز وہ ہے جس میں لمبا قیام ہو. لمبا قیام، لمبا قیام کیوں؟ محدثین نے یعنی افضلیت لمبے قیام کے ساتھ کیوں ہے، محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے. یہ اس لیے لکثرت القراءہ،
قرأت لمبی ہوگی، تلاوت لمبی ہوگی، اور دوسرے تدبر کا موقع ملے، جو قرآن پاک پڑھا جائے گا اس میں انسان غور و فکر کرے، تدبر، غور و فکر کا موقع ہوگا، اور لمبی، اے عزیز ہم دیکھو یہ تو شور کرنا ریاض میں طول القنوت، لمبا قیام اس لیے افضل ہے کہ اس میں تدبر کا موقع زیادہ ہے اور لمبی تلاوت ہو۔ یہ نہیں کہ ہر وقت چاہیں کہ بس علم تر کیف سے تراوی ہو جائے، اور قرآن پاک ختم ہو گیا تو سب اس تلاش میں ہے کہ بس جلدی جلدی علم ترا کیف سے پڑھ کے چھٹی۔ لمبا قیام ہوگا، وہ نماز اللہ کو زیادہ پیاری ہے، وہ نماز اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ افضل الصلاۃ طول القنوت، دیر تک کھڑے رہیں، لمبی نماز پڑھیں، اہتمام ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز پڑھتے تھے تو تلاوت لمبی فرماتے تھے، قیام، رکوع، سجدہ لمبا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن حضرت رات کو نماز پڑھ رہے تھے، میں شریک ہو گیا، آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ مجھ کو برا خیال ہونے لگا۔ پوچھا گیا آپ نے کیا ارادہ کر لیا تھا؟ ایسا کیا ارادہ کر لیا؟ کہا میرے دل میں آیا کہ میں حضرت کو چھوڑ کر چلا جاؤں، بہت لمبی نماز، استطاعت نہیں ہو رہی۔ اس کو کہا کہ میرے دل میں خیال ہوا چلا جاؤ حضرت کو چھوڑ کر۔ اللہ اکبر، اتنی لمبی نماز پڑھی۔ ایک دن تلاوت شروع کی، ایک صحابی اور بیان کرتے ہیں، یہاں تشریف رکھیے ورنہ بھی آپ پھر دورے پہ تشریف لے جائیں گے، یہاں بیٹھ کے۔ آپ نے نماز پڑھنا شروع کیا، سورہ بقرہ، پیچھے وہ شریک ہیں، اور حضرت جو ہے بہت ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے تھے، رک رک کر، غور، فکر، تدبر، آیت رحمت پر رحمت مانگتے، آیت عذاب پر اللہ کی پناہ طلب کرتے۔ بہترین تلاوت، ہر ٹکڑے کو الگ الگ پڑھتے، تو اسی طرح آپ پڑھ رہے تھے، انہوں نے خیال کیا 100 آیتوں پر رکوع فرما دیں، لیکن آپ 100 آیت سے بڑھ گئے۔ انہوں نے سوچا سورہ بقرہ پوری ہو جائے گی تب رکوع ہو جائے گا، آپ نے سورت مکمل کی، اللہ کی حمد تعریف کی، اور سورہ آل عمران شروع کر۔ انہوں نے خیال کیا سورہ آل عمران پر رکوع ہو جائے گا، آپ نے سورت ختم کی، اللہ کی تعریف بیان کی، اور سورہ نساء شروع فرمائی، پھر سورہ مائدہ، لمبی تلاوت۔ اور صرف یہ نہیں کہ اتنا لمبا قیام، جب رکوع میں گئے تو جتنا لمبا قیام تھا اتنا ہی لمبا رکوع فرمایا، پھر سجدہ بہت طویل۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ جو 2 رکعت نماز اس رات کو حضور نے پڑھی، وقت کا اگر اندازہ لگائیں تو 5 سے 6 گھنٹے میں 2 رکعت نماز پڑھی، اتنی لمبی نماز پڑھی اگر وقت کا اندازہ لگا۔
غور کیجیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طول قیام پر عمل کر رہے ہیں، دیر تک کھڑے ہو رہے ہیں، اور یہ عالی ہمت کی بات ہے۔ ابھی آگے مجھے اسی پر کچھ عرض کرنا ہے۔ ہمت عالی، آدمی اپنے آپ کو اللہ کا قرب پانے کے لیے محنت، مشقت، ریاضت کے راستے پر لے جائے۔ نماز قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جب نماز میں انسان ہوتا ہے، انما یناجی ربہ، اپنے اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے، چپکے چپکے بات چیت کرتا ہے۔ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اللہ اس سے بات کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن کلام ہے، خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو۔ کلام ادھر سے ہو رہا ہے، خطاب ہو رہا ہے، اللہ بات کرتا ہے۔ اور جب انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے اللہ سے بات کرتا ہے۔ جب قرآن پڑھتا ہے اللہ اس سے بات کرتا ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے اللہ سے بات کرتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ جو آدمی نماز میں دیر تک کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ دونوں چیزیں اکٹھا کر لیتا ہے، یعنی وہ خود اپنے اللہ سے بات کرتا ہے اور اللہ اس سے بات کرتا ہے، دونوں چیزیں اکٹھا ہے، اور قرب کا اعلیٰ مقام نصیب ہوگا۔ اللہ سے یہ بات کر رہا ہے اور اللہ اس سے بات چیت کر رہا ہے۔ اسی لیے میں اپنے عزیزوں کو تلقین کرتا ہوں، خاص طریقے پر جو عالم ہیں، حافظ ہیں، کہ لمبی نمازیں پڑھیں، قرآن پاک کا زیادہ حصہ تلاوت کیا کریں، نہ ہو کم از کم ایک پارہ پڑھ لیں، ایک پارہ روز پڑھ لیں نوافل میں، چاہے تہجد میں، چاہے اوابین میں، چاہے اشراق میں۔ ہمارے حضرت شاہ محمد آفاق صاحب، جو حضرت شاہ فضل رحمہ کے مرشد تھے اور بہت بڑے شخص تھے، مرجع خلائق، اس زمانے کا افغانستان کا بادشاہ بھی ان سے بیعت تھا، حضرت شاہ آفاق صاحب سے بہت بڑا حلقہ تھا۔ حضرت شاہ فضل رحمہ نے اپنے مرشد کے بارے میں فرمایا کہ ہمارے حضرت تہجد کے وقت، تہجد میں روزانہ 10 پارے پڑھتے تھے، روزانہ کا، رمضان کا نہیں، روزانہ کا معنی، تہجد میں 10 پارے پڑھتے تھے۔ اور ان کے جو مرشد تھے ان کے بارے میں ہے کہ تہجد میں روزانہ 60 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے، 60 مرتبہ سورہ یاسین پر۔ ایسے ہی نہیں اس مقام تک پہنچے، 10 پارے تہجد میں روز پڑھ رہے۔ ہمارے سلسلے کے بزرگوں کا خاص ذوق قرآن پاک کی تلاوت کا رہا ہے، قرآن مجید سے گہری انسیت، تعلق، قرآن مجید کا درس، قرآن مجید کی میں غور و فکر، تدبر، کثرت تلاوت اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ ہر پیڑھی میں یہ تسلسل ٹوٹا نہیں، اللہ کی مہربانی سے کسی بھی نسل میں یہ خصوصیت غائب نہیں ہوئی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا سلسلہ ہے ہمارا سلسلہ، لوگ قادری نقشبندی مجددی ہیں، صرف نقشبندی مجددی نہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے بارے میں فرمایا، ملفوظات ارشادات میں ان کے، کہ فقیر کی زندگی کے 15 سال ایسے گزرے ہیں کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے حجرے کی کھوٹی پکڑ کر کھڑا ہوتا تھا ایک پیر پر، اور قرآن کی تلاوت شروع کرتا تھا،
اور فجر پر مکمل کر لیتا تھا، اور 15 سال تک یہ معمول رہا ہے۔ 15 سال تک ہر رات قرآن مجید ختم کرنے کا معمول۔ سبحان اللہ۔ ہم چاہے کتنے ہی کمزور ہوں مگر بہت عالی ہمت لوگوں کی اولاد ہے، اور ان کے سلسلے میں یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، یہ اس کا خصوصی فضل احسان ہے۔ ہمیں احساس شکر اس لیے ہوتا ہے کہ یہ جب اتنی ریاضت محنت کر رہے تھے، کسی وقت ایسی گھڑی آئی ہوگی کہ جب قرب الہی کے اس مقام پر ہوں گے کہ جہاں پوچھا گیا ہوگا کہ مانگ بندے کیا مانگتا ہے، اور اس اللہ کے بندے نے کہا ہوگا مجھ کو بھی معاف کر دے، اور قیامت تک جتنے میرے سلسلے میں آئے ان کو بھی معاف کر دے۔ کبھی تو ایسا ہوا ہوگا، اور در اجابت کو اس نے چھو لیا ہوگا۔ ہم چاہے کتنی کمزور صحیح مگر یہ نعمت ہم کو میسر ہے، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ سرمایہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ نسبتیں کوئی چھوٹی نہیں۔ ہم چاہے جتنے چھوٹے ہوں، نسبت ہماری عالی ہے، کاش کہ ہم اس کی لاج رکھ سکیں، ہم خیال کر سکیں کہ ہمارے باپ دادا کیسے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ باپ دادا تو بہت اونچے تھے اور اولاد بہت نالائق نکلی، یہ نہ ہو۔ قیامت کے دن ہم اپنے بڑوں کے لیے باعث ننگ و شرم و عار نہ بنے۔ اگر اتنا نہ کر سکیں جتنا وہ کرتے تھے، کم سے کم اس راستے پر تو چلیں، کم سے کم ان کی راہ کو اپنائیں۔ کیسے اللہ کے پیارے بندے تھے جن سے اللہ نے ہمیں نسبت دی۔ یہ خدا کا انتخاب ہے اور اس کی نوازش، اس کا کرم، اس کا احسان ہے ہم پر۔ یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا سرمایہ نہیں ہے۔ اللہ کی سنت یہ ہے بدارا بنے کا ببخشت کریم، وہ کریم ایسا ہے جو نیکوں کے طفیل بروں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر نیکوں کے سلسلے میں ہم ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہیں نہ کہیں اس نسبت کی برکت ظاہر ہوگی، کہیں نہ کہیں اس کا فیضان ہم کو نصیب ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ، نسبتیں بہت بڑی چیز ہیں، اور میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے سلسلے کی یہ خصوصیتیں محض اللہ کے کرم سے، کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، یہ تو خدا کی عطا ہے جس کو دے دے، ہم تو ہرگز اس قابل نہیں۔ وہ یہ کہ اللہ نے اس شاخ میں اور اس شجر طریقت میں جن بزرگوں کو جمع فرما دیا، شرق و غرب، شمال جنوب میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ اتنے بڑے لوگوں کا، اکابر کا، بزرگوں کا اجتماع ایک شاخ میں عام طریقے پر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ الحمدللہ علی احسانی، الحمدللہ علی توفیقی، لک الحمد یا رب، لک الحمد یا رب۔ جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ ہمارے اس سلسلے میں قرآن پاک کی تلاوت، اس پر تدبر،
اس پر تفکر کا خاص ذوق رہا ہے، اور قرآن مجید پڑھنا اور پڑھانا اور قرآن مجید سننا اس کا بہت معمول رہا۔ میں ایک دفعہ ڈھابیل حاضر ہوا، میں نے حضرت مونگیری کی سیرت پڑھی، ان کے واقعات، ان کی کرامات، ان کے حالات سے واقفیت ہے۔ جو حضرت کے رسالے ہیں وہ بھی دیکھے ہیں، حضرت پر جن لوگوں نے لکھا بہت حد تک پڑھا ہے، لیکن ایک واقعہ میرے علم میں نہیں تھا، نہ کبھی حضرت سے سنا اور نہ کسی اور سے۔ ڈھابیل حاضر ہوا تھا، ابھی قریب میں ہمارے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا قاری احمد اللہ صاحب، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، قرآن پاک کے بہترین خادم تھے، فنا فی القرآن، سبحان اللہ۔ اللہ نے کیسا جذبہ ان کو دیا تھا، مجھ سے بہت محبت فرماتے تھے، بہت۔ میں جب پہلی مرتبہ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابیل کی دعوت پر وہاں حاضر ہوا، کوئی میرا خیال ہے 10-12 برس پہلے، النادل عربی کے جلسے میں ان لوگوں نے حسن زن کی وجہ سے بلایا تھا، حالانکہ میں کم عمر تھا، لیکن اور وہ حضرات جلدی کسی کو مدعو کرتے بھی نہیں، لیکن مجھ ناچیز کو بلایا اور النادل عربی کے جلسے کی صدارت میری رکھی، حالانکہ محترم صاحب بڑے اکابر ہمارے جلوہ افروز تھے، اساتذہ تھے۔ جب وہ پرچہ آیا مجھے تو تقریر کے لیے مدعو کیا تھا اور میں حاضر ہوا، لیکن جب پرچہ آیا میں نے دیکھا صدارت لکھی ہوئی ہے، میں نے منع کیا کہ نہیں، بزرگوں کی موجودگی میں مناسب نہیں، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ پروگرام طے ہے، اسی طرح ہوگا۔ آخر میں نے صدارتی تقریر عربی میں کی، عربی کا جلسہ تھا تو عربی میں تقریر کی اور ذرا مفصل تقریر کی، اور چونکہ طلبہ علماء کا مجمع تھا تو اسی طرز و انداز کی تقریر کی۔ اس کا تأثر ہوا حضرات علماء اساتذہ کو بھی اور جو وہاں تشریف فرما تھے۔ اگلے دن قاری صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، غالباً وہ میری کیا یقیناً پہلی ملاقات تھی، حاضر ہوا، بہت شفقت فرمائی اور مجھ سے فرمایا کہ میرے بیٹے ہیں، آپ کی عربی سن کر مجھے خواہش ہو رہی ہے، آپ اس کو لے جائیں، عربی سکھائیں، اپنے پاس رکھیں، آپ لے جائیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے اتنی مہارت نہیں ہے جتنی آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن اس وقت سے وہ بہت شفیق ہوئے، اور پھر حضرت رحمت اللہ علیہ کی نسبت اس لیے کہ ان کا خاندان بھی حضرت کے یہاں سے جڑا ہوا تھا، ان کے والد اور ان کے دادا وغیرہ خانقاہ رحمانی سے مربوط تھے، اس لیے کہ ان کا وطن بھاگلپور تھا، بہار، اور بھاگلپور منگیر سے قریب ہے، اور ویسے بھی وہ پورا خطہ خانقاہ رحمانی سے جڑا ہوا ہے، تو بہت شفقت فرماتے تھے۔ میں جب حاضر ہوتا، ایک دفعہ حاضر ہوا، خدمت میں جانا چاہتا تھا تو میں نے معلوم کروایا کہ میں آنا چاہتا ہوں، کس وقت مقام پر آؤں، مدرسے میں نہیں تھے، انہوں نے پوچھوایا آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا مفتی محمود صاحب کے مکان پر ہوں، یہاں کچھ مجلس ہے، کہا وہیں ٹھہرے رہیں، میں حاضر ہوتا ہوں، اور تشریف لائے، خود تشریف لائے اور دیر تک بیٹھے۔ اس دن مجھ سے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے آپ کو ایسی صلاحیت دی ہے، مگر مجھ کو آپ سے شکایت ہے، آپ پڑھاتے نہیں ہیں، آپ پڑھایا کیجئے، درس دیا کیجئے، پڑھانا بہت ضروری ہے۔ دیر تک فرماتے رہے، میں چپ چاپ سنتا رہا، مناسب بھی نہیں سمجھا کہ عرض کروں کہ تدریس سے مرشد نے منع کیا، اور جب انہوں نے منع کر دیا تو اب سارے جہان کے لوگ بھی کہیں گے تو مرشد کا کہا ہوا مٹے گا نہیں۔
بھائی ہم نے تو جو پایا اپنے حضرت کی اتباع سے پایا، اور ان کی محبت، ان کی اطاعت، ان کے حکم کی تعمیل نے اس راہ پر چلنے کا حوصلہ بخشا۔ اب سناتا ہوں وہ جو سنانا تھا۔ ڈابیل کسی وقت حاضر ہوا تھا، معلوم کیا مجھے ان سے بڑی محبت تھی ان کی خدمت قرآنی کی وجہ سے۔ معلوم کیا کہ کہاں ہیں، پتہ چلا درسگاہ میں۔ پوچھوایا کہ حاضر ہو سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا شوق سے آئے، مجھے خوشی ہوگی۔ حاضر ہوا، بہت محبت سے اپنے پاس بٹھایا، درس روک دیا، اور اس دن کئی واقعات حضرت منگیری کے مجھ کو سنائے۔ ایک واقعہ ایسا جو میں نے کہیں پڑھا نہیں، کہیں سنا نہیں، ان کی زبان سے سنا، اور کہا بھی میں نے کہ حضرت میں نے یہ واقعہ کہیں نہیں پڑھا، کہیں نہیں سنا۔ انہوں نے کہا میں نے اپنے رسالے میں بھی اس کو لکھا ہے، اور یہ واقعہ مجھ تک مستند واسطوں سے پہنچا ہے۔ کہا ہمارے بھاگلپور میں قاری صاحب تھے، قرآن اچھا پڑھتے تھے۔ حضرت منگیری رحمت اللہ علیہ کو قرآن پاک کی تلاوت کا بہت ذوق تھا، اور اچھا پڑھنے والوں سے قرآن مجید پڑھوا کر سنتے تھے، اور رقت طاری ہوتی تھی، آنکھ سے آنسو بہتے تھے، قرآن سنتے تھے، روتے تھے۔ کہا ہمارے دیار کا سفر ہوتا تھا حضرت کا، تو ان قاری صاحب کو بلوا کر قرآن سنتے، اچھا سناتے تھے، سنتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت آئے، انہوں نے کہا کہ جاؤ قاری صاحب کو کہنا ذرا آ جائیں، قرآن سنا دیں۔ وہ حضرت کے مرید نہیں تھے، تعلق بھی نہیں کوئی خاص تھا، لیکن چونکہ وہ قرآن اچھا پڑھتے تھے، حضرت بلوا کے سنتے تھے۔ اس دن کہلوایا۔ اس آدمی کو کے اوپر پتہ نہیں کیا اس وقت کیفیت تھی، یا کبر فخر غرور میں مبتلا ہو گیا، اس نے انکار کر دیا آنے سے اور قرآن پاک سنانے سے، واپس لوٹا دیا قاصد کو۔ وہ آدمی آیا، اس نے کہا کہ انہوں نے انکار کر دیا، اور کچھ رویہ ایسا رہا ہوگا جس سے کبر فخر جھلک رہا۔ حضرت منگیری رحمت اللہ علیہ نے سنا، بس ایک جملہ ان کی زبان سے نکلا، پاگل ہو گیا ہے جو قرآن سنانے سے انکار کرتا ہے، بس اتنا کہا۔ قاری صاحب نے مجھ سے کہا، مستند واسطوں سے مجھ تک واقعہ پہنچا ہے کہ حضرت منگیری تو سفر میں آگے بڑھے، اگلے دن وہ مجنون ہو گیا، جنون ہو گیا، وہ جو اس کو جنون ہو گیا۔ اللہ، آپ غور کیجئے کیسے پاک باز لوگ تھے، اور کیسے پاک تینت لوگ تھے، اور خدا کی بارگاہ میں مقام کیا تھا کہ زبان سے ایک جملہ نکلا اور پکڑ ہو گئی، گرفت ہو گئی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ والوں کی احترام میں کبھی کمی نہیں آنے دینا چاہیے۔ آدمی ایک مرتبہ بادشاہوں سے ٹکرا جائے مگر فقیروں سے لڑائی مول نہ لے، نقصان ہی نقصان۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک کا خاص ذوق ہے، اللہ کرے کہ ہم سب کو بھی یہ نصیب ہو جائے۔ ہمارے اکابر مشائخ بزرگان دین قرآن سے مربوط رہے، ہمیشہ قرآن پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سنتے رہے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ بھی قرآن پاک سنتے تھے، اور چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، اور آنسو گرنے لگتے تھے۔ قرآن پاک سے ایسی انسیت، محبت، سبحان اللہ۔ قرآن پاک سنتے تھے رمضان میں، جو حصہ تراویح میں پڑھا جانے والا ہے، حضرت خود سنتے تھے، اور ایسے باادب بیٹھتے تھے، ایسی عظمت کے ساتھ، دیکھ کے محسوس ہوتا تھا کہ دل پاک کلام کے احترام سے بھرا ہوا۔ سبحان سبحان۔ ابھی بھی نگاہ کے سامنے منظر آتا ہے،
کیسی پاکیزہ قرآنی صحبتیں تھیں، اجڑ گئیں۔ حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد، روئے گل سہرے ندیدے مو بہار آخر شد۔ دیکھتے ہی دیکھتے اور مرشد کی صحبت کا باغ اجڑ گیا۔ ابھی ہم نے اپنے محبوب کو جی بھر کے دیکھا نہ تھا کہ بہار رخصت ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ ان کے مراتب بلند فرمائے اور تربت پر نور و رحمت نازل فرمائے۔ قرآن پاک سے اشتغال ہو، قرآن پاک کا خصوصی ذوق۔ بار بار متوجہ فرماتے تھے۔ ایک دفعہ مجھ کو خط لکھا، میرا دل چاہتا ہے، فرما رہے میرا دل چاہتا ہے کہ روزانہ 3 گھنٹے آپ کے ایسے گزریں کہ آپ ہو اور کلام اللہ اور دوسری کوئی چیز نہ ہو، بس آپ ہو اللہ کا پاک کلام، روزانہ 3 گھنٹے ایسے گزریں۔ سبحان اللہ، مرشد ہو تو ایسا جو پہلے کلام تک پہنچائے اور پھر صاحب کلام تک پہنچا دے۔ مرشد ہو تو ایسا، لا الہ الا اللہ۔ نہ قدر پہچان سکے، نہ احترام کر سکے، نہ ہدایات پر عمل کر سکے، سب بہاریں اجڑ گئیں۔ اب حسرت و افسوس کے علاوہ ہاتھ میں کچھ نہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت سے تو معلوم ہوتا تھا کہ دنیا میں رونق ہے، زینت ہے، رخصت ہوئے تو ہر شے میں کسی چیز کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ وہی میکدہ ہے مگر سونا سونا، وہی جام مینا مگر خالی خالی۔ قرآن پاک سے گہرا تعلق بڑی نعمت ہے۔ بات دور چلی گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نماز بہت اونچی چیز ہے، اور نماز میں لمبی قرات اللہ کو محبوب ہے، اس کا معمول رکھنا چاہیے۔ اس سے قرب ملتا ہے، تقرب حاصل ہوتا ہے۔ محنت کریں گے اللہ محنت کو رائگاں نہیں جانے دے گا۔ اسی کی دلیل کے طور پر آیت پڑھی تھی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ حسن نیت، پھر محنت۔ تیسری چیز ہے مرشد سے محبت، ادب، احترام، تعظیم، خدمت۔ اس کو میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا۔ اس راہ میں یہ بہت بڑی چیز ہے، بنیادی چیز ہے۔ ادب جتنا ہوگا اتنا ہی انسان آگے بڑھے گا۔ جس قدر محبت ہوگی اعمال پر قائم ہوگا۔ مرشد کی محبت انسان کے لیے
اس راہ پر بڑھنے میں سب سے زیادہ معین مددگار ہے۔ محبت وہ شے ہے جو مشکل کو آسان بنا دیتی ہے، محبت وہ شے ہے جو انسان کو رات کی تنہائیوں میں بارگاہ الہی میں کھڑا کر دیتی ہے، محبت وہ شے ہے جو بڑی سے بڑی قربانی کے لیے آمادہ کر دیتی ہے، انسان جان نچھاور کر دے اگر محبت ہو۔ ہمارے حضرت کے حضرت شعر سناتے تھے، آیا پروانہ گرا شمع پہ اور جل بھی مرا، تم ابھی سوچ رہے ہو کہ محبت کیا ہے، تم ابھی سوچ رہے ہو کہ محبت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو نچھاور کر دے۔ مرشد کی محبت پیغمبر کی محبت تک لے جائے گی، اور پیغمبر کی محبت اللہ کی محبت تک پہنچائے گی۔ فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، یہ مقامات ہیں، مقامات ہیں، یہ اصطلاحات ہیں۔ شیخ کی محبت سے سفر شروع ہوگا اور محبوب حقیقی کی محبت پہ تمام ہوگا۔ محبت، خدمت، ادب، تعظیم، ایسی محبتوں کے آدمی اپنا سب کچھ ان پر نچھاور کر دے اور پھر بھی خیال کرے حق ادا نہ ہوا۔ حضرت امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیاء سے کیسی محبت کرتے تھے، اللہ اکبر۔ مرشد کی محبت ہو تو ایسی ہو، جان فدا کرتے تھے، جان فدا کرتے تھے۔ بادشاہ کے دربار میں ان کو اونچا مقام حاصل تھا، بہت بڑے شاعر تھے، بادشاہ کے ہاں تقرب حاصل تھا۔ ایک دفعہ بادشاہ نے کوئی بات کہی اور کہا، خسرو تمہارا تعلق حضرت نظام الدین اولیاء سے ہے، یہ بات ان کو معلوم نہ ہو۔ بادشاہ نے کہا، یہ گئے اور حضرت کو وہ بات بتا دی۔ بادشاہ نے ان کو بلایا، اس کو پتہ چلا کہ بات پہنچ گئی، ناراض ہوا اور کہا، میں نے تم سے کہا تھا کہ بات تم سے آگے نہ بڑھے اور ان کو معلوم نہ ہو، تم نے خاص لحاظ نہیں کیا۔ ارشاد فرمایا، آپ کا حکم نہ ماننے میں جان کا خطرہ تھا اور حضرت کی اطاعت نہ کرنے میں ایمان کا خطرہ تھا، اس لیے میں نے اس پر ترجیح دی۔ آپ چاہیں گردن اتار دیں، قبول ہے، مگر مرشد کی تعظیم میں کمی نہیں، آپ چاہیں گردن اتار دیں۔ بادشاہ بھی متاثر ہوا کہ دیکھو محبت کیسی ہے، اللہ۔ حضرت خود کیسی محبت کرتے تھے، فرماتے تھے شریعت میں گنجائش ہوتی تو وصیت کرتا کہ خسرو کو میری قبر میں دفنایا جائے، خسرو کو میری قبر میں دفنایا جائے۔ اللہ اللہ، کیسی محبت مرشد و مرید کے درمیان تھی۔ سفر میں تھے، سرائے میں قیام ہوا، اچانک بے چین ہو گئے، بہت دور تھے دلی سے، بے چین ہوئے، کہا مرشد کی خوشبو آ رہی ہے، مرشد کی خوشبو آ رہی ہے۔ تحقیق کی، پتہ چلا ایک فقیر آیا، دہلی سے آیا ہوا ہے، سرائے میں ٹھہرا ہے، اسی سرائے میں گئے، کہا تم حضرت سے مل کر آئے ہو، ہمارے حضرت سے؟ اس نے کہا ہاں، نہ صرف یہ کہ مل کے آیا ہوں بلکہ ان کی ایک چیز بھی ساتھ میں۔ کہنے لگا اصل میں گیا، حضرت سے کہا میں تنگ دست ہوں، کچھ مدد کر دیجئے۔ حضرت نے فرمایا بیٹھو، ابھی ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، کچھ اللہ بھیجے گا تم کو دے دیں گے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس دنیا آتی تھی اور لوگ نظر و نیاز لے کر آتے تھے، ہدیے تحفے، حضرت قبول فرماتے اور سب تقسیم کرتے تھے، اور ان کا لنگر تھا، جو سامان آتا بھیج دیتے کھلاؤ، اور یہ ہدایت تھی لنگر خانے کے منتظمین کو، جو آئے
آج کے آج ختم کر دو کھلا کر، اگلے دن کے لیے کچھ باقی نہ رکھو، اگلے دن اللہ خود انتظام کرے گا۔ تو جو آتا تھا سب تقسیم ہو جاتا تھا۔ تو اس وقت ہاتھ خالی تھا، کچھ تھا نہیں، تو کہا انتظار کرو، اللہ کہیں سے کچھ بھیجے گا، ہم دے دیں گے۔ وہ بیٹھا رہا، کچھ آیا نہیں، بہت دیر ہو گئی، کہیں سے کچھ آیا نہیں، تو کہنے لگا بہت تاخیر ہو رہی۔ حضرت نے کہا ہمارے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اچھا یہ ہماری جوتیاں ہیں اور تو کچھ نہیں ہے، یہی لے کر چلے جاؤ، اس سے کام تمہارا چل جائے گا، جوتیاں عنایت فرما دی۔ تو امیر خسرو کو اس نے کہا، فقیر نے، حضرت کی جوتیاں میرے پاس ہیں۔ اللہ اکبر، محبت دیکھو، امیر خسرو آ رہے تھے کہیں سے، بہت سارا مال، سواریاں، بہت سارا ساز و سامان ساتھ میں تھا۔ فقیر سے کہا یہ جتنا مال ہے، اسباب ہے، یہ سامان ہے، سب لے لو، مگر حضرت کی جوتیاں مجھ کو دے دو، حضرت کی جوتیاں مجھ کو دو۔ وہ اس کو کیا چاہیے تھا؟ اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں، بھوکے کو کیا چاہیے؟ 2 روٹی۔ اس نے جھٹ سے حضرت کی جوتیاں دی، انہوں نے سب ساز و سامان دیا، اور اس شان کے ساتھ سرائے سے چلے دہلی کہ حضرت کی جوتیاں سر پر رکھے ہوئے تھے، اور خانقاہ میں اس طرح ہے، جوتیاں سر پر ہیں۔ حضرت نے جو یہ محبت دیکھی، آگے بڑھے اور سینے سے چمٹا لیا، لا الہ الا اللہ، جوتیاں سر پر رکھ کر حاضر ہوئے۔ کوئی نادان کہے گا غلو ہے، کوئی نادان کہے گا نامناسب بات ہے، عقل کے اندھوں کے لیے نامناسب ہے، محبت کرنے والوں کے لیے یہ عین محبت کا تقاضا ہے، عین محبت کا تقاضا ہے۔ جن کے دل محبت سے محروم ہیں، جو بدگمانی کے سمندر میں غوطے کھا رہے ہیں، جن کے لیے دل کی موت لکھ دی گئی ہے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو محرومی سے بچا نہیں پائے۔ وہ کریں اعتراض، اور وہ کہیں کہ غلو ہے، وہ کہیں کہ نامناسب ہے۔ ہمیں تو محبت سکھائی گئی ہے، محبت اور خدمت، اسی راہ پر ہمیں چلنا ہے، اس کے علاوہ ہم اور کوئی چیز نہیں جانتے، محبت اور خدمت۔ کچھ ایسے ہیں، کسی نے جوتا اٹھا لیا مرشد کا، وہ کہتے ہیں غلط۔ ارے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عاجزی پسند تھے، لیکن حضرت کے جوتے اٹھانے کے لیے ایک شخص مامور تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود، جوتیاں اٹھانے اور مسواک کے خادم تھے، 2 ہی کام ان کا تھا، روایتوں میں پڑھنا، ایک تو مسواک اور دوسرے حضرت کی جوتیاں ان کے پاس، وہی رکھتے تھے، وہی اٹھاتے تھے، مسواک وہی حضرت کو دیتے تھے اور پھر اپنے پاس رکھتے تھے، جب ضرورت ہو حضرت کو بڑھا دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ربیعہ، کعب ابن ربیعہ اسلمی صحابی ہیں، صفہ والوں میں سے تھے، وہ بھی خادم تھے، وہ روزانہ حضرت کے دروازے کے پاس سوتے تھے، پڑھیے آپ روایتوں میں، حضرت کے دروازے کے پاس سوتے تھے تاکہ جب رات کو حضرت کو تہجد کے لیے وضو کی ضرورت ہو، وضو کا پانی لا کر رکھیں، اور کوئی اور ضرورت ہو فوراً پوری کریں، حضرت کے دروازے کے پاس سوتے تھے تاکہ خدمت ہوتی رہے۔ ایک دن حضرت کو پیار آ گیا، دیکھو خدمت کیسی چیز ہے، خدمت کیسی چیز ہے، حضرت کو پیار آ گیا، دیکھا ہوگا بیچارہ اپنا آرام چھوڑ کے یہاں پڑا رہتا ہے دروازے پہ، ہر وقت جب آواز دو حاضر ہے، اور جب بلاؤ فوراً آتا ہے، ہر وقت رات کی آدھی رات کو اٹھ جاتا ہے۔ حضرت کو پیار آ گیا، فرمایا کچھ مانگو مجھ سے، کچھ مانگو۔ اہل صفہ میں سے تھے، دھیان رکھنا، یعنی غریب صحابی تھے، مسجدی میں رہتے تھے، غربت تھی، صفہ والے سب غریب ہوتے تھے، چاہتے تو مانگ لیتے کہ حضور مجھ کو یہ دے دیں، مجھ کو وہ دے دیں، باغ دے دیں، مال غنیمت میں سے کچھ دے دیں، مانگ سکتے تھے، لیکن سبحان اللہ
ہمت کی بلندی دیکھو، علو ہمت دیکھو. مانگا بھی تو اس شخص نے کیا مانگا. حضرت محبت سے سرشار کہہ رہے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ. جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا غیر ذالک، کچھ اور مانگ لو، کوئی اور چیز. انہوں نے کہا ہرگز نہیں، ہوا ذاک، حدیث کے الفاظ ہیں. حضور نے کہا غیر ذالک، کچھ اور مانگ لو. کہا نہیں، ہوا ذاک، مجھ کو بس یہی چاہیے. تب حضور نے فرمایا اعنی علی ذالک بکثرۃ السجود، زیادہ نماز پڑھ کر اس پر میری مدد کرو. یعنی زیادہ نماز پڑھو گے اللہ تم کو یہ مقام عطا کرے. میری مرافقت آسان نہیں، جنت میں میرا ساتھ آسان نہیں. اعنی علی ذالک بکثرۃ السجود اسألک مرافقتک فی الجنہ. اللہ کے رسول جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. خادم تھے، خدمت کرتے تھے، اور حضرت نے کسی وقت محبت سے سرشار ہو کر فرمایا اللہ اللہ اللہ، کیا مان لیا، کیا پا گئے، اور خدمت کے ذریعے کہاں پہنچ گئے. خدمت بہت بڑی چیز ہے، خدمت بہت بڑی چیز ہے. آدمی کیا کیا اس راستے سے پا لیتا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس قدر عاجزی کے آپ کے ہاں صحابہ خدمت پہ مامور تھے. یہ ہمارا جو شعبہ ہے تصوف کا، یہ ہوا ہوائی نہیں ہے. اس کی ساری چیزوں کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے، اور جس چیز کا ثبوت نہ ہو ہم خود اس سے انکار کرتے ہیں. جو اضافی چیز ہو ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. کتاب و سنت کے مطابق جو ہے بس وہی قبول ہے، باقی مردود ہے. کتاب و سنت کی کسوٹی پر چیزیں پرکھی جائیں گی، جو اس مطابق نکلیں گی، جو موافق ہیں لے لی جائیں گی، جو موافق نہیں ہے رد کر دی جائے. کتاب و سنت کسوٹی. ہم جعلی تصوف کے قائل نہیں ہیں، ہم بدعات، خرافات، رسم و رواج والے تصوف کے قائل نہیں ہیں. ہم اس تصوف کو قبول کرتے ہیں جس کو حضرت جنید بغدادی مانتے ہیں، جس کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے رائج کیا، جس کی ہر چیز کتاب و سنت کے موافق ہے. احوال مواجید ہوں یا ذکر اذکار ہو یا واردات قلبی ہو، سب کتاب و سنت اور شرع کے موافق ہے. وہ یہ معمولی لوگ تھے، یہ نہیں تھے کہ صرف صوفی تھے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنے زمانے کے امام العلماء تھے، صرف صوفی نہیں، صرف ولی کامل نہیں، امام العلماء تھے. ان کا فتویٰ رائج الوقت تھا. جو بغداد کے مدرسے میں بیٹھ کر فتویٰ دیتے تھے وہ ساری اسلامی دنیا میں پہنچتا تھا اور اس پر لوگ عمل کرتے تھے. ایسا زبردست علم اللہ نے ان کو دیا تھا. مدرسہ قائم فرمایا جو آج تک بغداد میں قائم ہے، حضرت کا مدرسہ. جو ان کے شیخ مرشد، جو ہمارے سے ان کے مشائخ کئی تھے، ان میں سے جو ان کے مرشد حضرت ابو سعید ہیں، جن کا ہمارے شجرے میں جن کا واسطہ ہے، انہوں نے مدرسہ قائم کیا تھا. اور اپنے مرشد کے مدرسے ہی کو انہوں نے پھر اور بڑا بنایا، اسی میں درس دیتے تھے اور اسی میں فتویٰ لکھتے تھے. صرف ولی کامل نہیں تھے، امام العلماء. علم کا اس سے اندازہ کرو، ان کے زمانے میں ایک استفتاء شرق و غرب، شمال جنوب سب جگہ پہنچا، کوئی عالم جواب نہیں لکھ سکا، کوئی عالم جواب نہ لکھ سکا. ایک شخص نے یہ کہہ دیا تھا اگر میں ایسی عبادت نہ کروں جو دنیا میں کوئی نہ کر رہا ہو، میری بیوی پر 3 طلاق ہوگا. یہ لکھ دیا.
یہ کہہ دیا۔ اب پوچھا گیا علماء سے کوئی ایسی عبادت بتا دیں، کوئی ایسی عبادت تاکہ طلاق نہ ہو۔ اب کوئی بتا نہ پائے۔ نماز کہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا، روزہ رکھے گا تو کوئی نہ کوئی روزہ رکھے ہوئے، کوئی عبادت کرے، صدقہ دے رہا ہے، کہیں نہ کہیں دنیا میں کوئی صدقہ دے رہا ہوگا۔ عقل حیران ہو گئی، کوئی جواب نہ دے سکا، شرق غرب شمال جنوب کہیں نہیں، کوئی عالم جواب نہ دے پایا۔ بالآخر شیخ جیلاں، پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس استفتاء پہنچا۔ حضرت نے قلم اٹھایا، اسی وقت جواب لکھا، اور جواب ایسا لکھا کہ سارے علماء دنگ ہو گئے۔ لکھا کہ ایک عبادت ہے بس ایسی جو جس کو یہ انجام دے اور کوئی اور انجام نہ دے رہا ہو دنیا میں، وہ یہ کہ اس شخص کے لیے مطاف کو خالی کرا دیا جائے اور یہ تنہا طواف کرے، کوئی اور طواف نہ کر رہا ہو۔ یہ ایسی عبادت ہے جو تنہا یہ کرے گا اور کوئی نہیں کرنا ہو۔ بس ایک ہی عبادت ہے۔ علم کی گہرائی دیکھو، ذہن کی رسائی دیکھو۔ ہم صرف ان کی اولاد نہیں ہیں جو اولیاء تھے، بڑے بڑے علماء جبال العلوم تھے، انہوں نے تصوف کی ہر چیز کو منقع کر دیا۔ کتاب و سنت سے جو خارج چیز تھی اس کو انہوں نے تصوف سے بھی نکال باہر، صاف ستھرا نظام دیا کہ اس نظام کے مطابق چلو، صاف ستھرا نظام۔ تو ہم تو اسی تصوف کے قائل ہیں اور صاف کہتے ہیں کہ جو چیزیں ہیں اس کی کوئی نہ کوئی اصل اللہ کی کتاب میں یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ اب اگر کوئی لا علمی کی وجہ سے یا نادانی کی وجہ سے یا ادھورے علم کی وجہ سے یا اپنی جہالت کی وجہ سے یا پھر اپنے نفس کی خباثت کی وجہ سے اعتراض کرتا ہے، اس کا اعتراض اسی کے منہ پر مار دیا جائے۔ تم کون ہو اور تمہاری بات میں کیا وزن ہے؟ تم کہ قرآن پاک کی 2 آیت کا ترجمہ نہ کر سکو، تم کیا ان لوگوں کے مبلغ علم تک پہنچو گے جن کی زندگی کی 3 راتیں علم کی دنیا کی سیر کرنے میں گزری ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی علم اور معرفت حاصل کرنے کے لیے، اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا؟ کون ان کے مبلغ علم تک رسائی پائے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ منہ اور مسور کی دال، تم سے کون پوچھ رہا ہے کہ کون سی کتاب و سنت کے موافق بات ہے؟ اور تمہارے فیصلے کی کیا حیثیت ہے؟ تمہارے فیصلے کی کیا حیثیت ہے؟ تمہارا اعتراض تمہارے منہ پر مارا جائے گا۔ بِضَاعَتُكُمْ رُدَّتْ إِلَيْكُمْ، یہ اٹھاؤ اپنا ردی مال اور لے جاؤ، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ کتاب و سنت کی خالص تعلیم اور بزرگان دین کا تعامل اور ہمارے اسلاف کی روایات کا تسلسل اور ان کا غیر معمولی عمیق علم اور پھر ان کا عمل اور ان کے دل کی وہ پاکی اور صفائی جس میں اللہ نے نور فاروق رکھ دیا کہ اگر کوئی چیز ذرا کتاب و سنت سے ہٹی ہوئی ہو ان کا دل گواہی دیتا تھا کہ یہ چیز نامناسب ہے۔ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی جاہل نادان یا کم علم کے اعتراض کی یا اس کے ردی مال کی کیا ضرورت؟ بِضَاعَتُكُمْ رُدَّتْ إِلَيْكُمْ، اٹھاؤ اپنا سامان اور گھر جاؤ، اٹھاؤ اپنا ساز و سامان، روانہ ہو جاؤ۔ لا الہ الا اللہ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں علم کچھ نہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت جانتے ہیں۔ وہ ایک واعظ آیا حضرت تھانوی کے مواعظ میں، کہیں ایک واعظ آیا اور بیٹھ گیا ممبر پر، خود ہی چڑھ کے نماز بھی بیٹھ گیا اور اس کے بعد کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، آواز ہوگا آواز ہوگا، آواز بھی صحیح نہیں بول پا رہا ہے، آواز ہوگا۔ لوگ بیٹھ گئے، لوگوں نے سمجھا ہوگا کہ آج بہت خطرناک آواز ہونے والا ہے، اس لیے کہ آواز ہو رہا ہے آواز، تو بیٹھ گئے سب۔ ایک بڑے عالم بھی تھے، نابینا تھے اس علاقے کے، بہت بڑے عالم تھے، وہ بھی نماز میں تھے، وہ تشریف فرما تھے، یہ بیٹھ گیا ممبر پر۔ اس کے بعد اس نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا، اس کے بعد کہا یاشین یاشین یاشین،
سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی، تو وہ بھی بڑی شین سے۔ اس کے بعد یاسین کی جو ہے اس نے الٹ سلٹ تعبیر تفسیر بیان کی، اور دو چار 10 جملے ادھر ادھر کے کہنے کے بات کہنے لگا کہ لوگوں چندہ دو، اللہ کے راستے میں امداد کرو، ہو گیا، واز ختم ہوا۔ وہ جو بڑے عالم تھے انہوں نے کہا کہ ذرا اس کو پکڑ کے لاؤ میرے پاس، تو لوگ لے کے آئے، اور وہ چونکہ نابینا تھے اس لیے کہا کہ اس کا ہاتھ مجھ کو پکڑا دو، خطرہ رہا ہوگا کہ کہیں بھاگ نہ جائے، تو اس کا ہاتھ پکڑا۔ پھر کہا جناب کی تحصیل کہاں تک ہے؟ ظاہر عالم تھے تو علمی زبان میں پوچھا جناب کی تحصیل یعنی آپ نے کہاں تک پڑھا ہے، جناب کی تحصیل کہاں تک ہے؟ انہوں نے کہا ہماری تحصیل کا نام ہاپوڑ ہے۔ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ کتنے بڑے عالم رہے ہیں۔ ہاپوڑ ہے، ہماری تحصیل ہاپوڑ ہے، شہر کا نام دیا اپنے ہے ہاپوڑ۔ تو وہ سمجھ گئے کہ بیچارہ کن ہواؤں میں۔ کہا جناب میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں آپ نے پڑھا کیا ہے؟ تو اس نے کہا بہت کچھ پڑھا ہے، ہرنی نامہ پڑھا، پن نامہ پڑھا، اور فلاں نامہ پڑھا۔ اس زمانے میں گلیوں میں ایک ایک آنے کے رسالے بکتے تھے، نظم کے اور قصے کہانی کے، وہ سب بیان کر رہا ہے۔ ہرنی نامہ پڑھا، پن نامہ پڑھا، اور یہ پڑھا، اور تو کیا جانے اندھے ان کتابوں کا علم، ان کو کہہ رہا ہے اتنا بڑا عالم ہے، اس کو کہہ رہا ہے اندھے، تجھ کو کیا معلوم ان کتابوں میں کیا علم ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تحصیل تھی ہاپوڑ تک، اور اس عالم ربانی کو کہہ رہا ہے تجھ کو کیا معلوم ہے اندھے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ بعض لوگ جانتے کچھ نہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ ہم بہت جاننے والے ہیں، اور وہی جاننے کا احساس ان کو معترض بناتا ہے، ناقد بناتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں، غلط راستے پر جاتے ہیں۔ خیر، جو میں آپ کو سنا رہا تھا وہ یہ کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے والہانہ محبت کی اپنے مرشد سے۔ اللہ اکبر، ایسی محبت کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندگی میں دستور یہ تھا کہ جب حضرت نظام الدین اولیاء سے کوئی ملنے کے لیے آتا پہلے حضرت امیر خسرو کے پاس جانا پڑتا تھا، ان سے اجازت لینی ہوتی تھی، پھر حضرت کے پاس وہ چاہتے تو لے کر جاتے۔ ایسی محبت تھی، ایسا تعلق، ایسا اعتماد۔ جب حضرت کا وصال ہوا، حضرت امیر خسرو پر ایسا اثر ہوا، زیادہ عرصے وہ بھی نہیں جی سکے، انتقال ہو گیا، اور اسی احاطے میں دفن ہوئے جہاں حضرت کی خانقاہ تھی اور حضرت کا آج مزار ہے۔ اور ایسی جگہ دفن ہوئے کہ آج بھی جب کوئی حضرت سلطان الاولیاء کے مزار پہ جاتا ہے تو پہلے حضرت امیر خسرو کا مزار پڑتا ہے اور پھر حضرت کا مزار ہے۔ گویا کہ آج بھی وہی زندگی والا دستور ہے کہ پہلے یہاں حاضر ہو پھر وہاں حاضر ہو، اب بھی وہی دستور، پہلے ادھر آؤ پھر ادھر جاؤ۔ محبت آدمی کو کہاں تک لے جاتی ہے، اللہ 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 اللہ۔ محبت، ادب، تعظیم، امتثال امر مرشد کا، یہ اس پر میں نے حضرت موسیٰ و خضر کا واقعہ بھی سنایا تھا، جن کو شوق ہو وہ تقریر میری سن لیں۔ چوتھی چیز معمولات کی پابندی۔ معمولات کی پابندی ترقیات کا زینہ ہے۔ ترقی ہوگی اوراد، اذکار، معمولات پورے کرنے سے، ضروری چیز ہے، اس کی بھی میں نے تفصیل عرض کی تھی۔ پانچویں چیز ہے احتساب، جو میں نے پرسوں عرض کیا کہ مرید ہونے کے بعد آدمی جائزہ لے کہ معاملات میرے صاف ہو رہے ہیں، اخلاق عمدہ ہو رہے ہیں، میری معاشرت کیسی ہے، کسی کا حق تو مجھ پر نہیں ہے، جائزہ لے، جائزہ لے۔
اور جہاں جہاں کمی کمزوری ہے اس کو دور کرے، جہاں غلطی خامی ہے اس کو دور کرے، بہت ضروری چیز ہے۔ آگے کی طرف بڑھنے کے لیے احتساب لازمی ہے، احتساب۔ یہ پانچویں چیز میں نے عرض کی تھی۔ معاملات دیکھے، معاشرت، یہ نہیں کہ تسبیح خوب پڑھ رہے ہیں معاملات صافی نہیں، معاشرت اچھی نہیں، اخلاق اچھا نہیں، یہ نہیں۔ احتساب۔ آج چھٹی چیز مجھ کو عرض کرنا تھا، اب اس کو مختصر میں عرض کر کے بات مکمل کر دیتا ہوں۔ اگر اللہ نے توفیق دی تو کل تھوڑی تفصیل بتا دوں۔ یہ 5 چیزیں ہوئی۔ چھٹی چیز ہے ہمت اور استقامت۔ ہمت اور استقامت۔ ہمت بہت بڑی چیز ہے۔ معصیت سے بچنے کے لیے اور طاعت پر قائم ہونے کے لیے ہمت سے زیادہ اہم نسخہ کوئی نہیں۔ آدمی طے کرے کہ مجھے یہ کرنا ہے، آدمی طے کرے کہ مجھ کو اس گناہ سے بچنا ہے۔ اگر سچے دل سے آدمی ہمت کر لے گا بچ جائے گا، اگر سچے دل سے ہمت کر لے گا عمل پہ جم جائے گا، کوئی چیز اس کو عمل سے روک نہیں پائے گا، گناہ کی طرف کوئی چیز اس کو لے نہیں جا سکے گی اگر وہ ہمت سے ایک بات طے کر لے۔ ہمت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے، یہ کوئی بزرگوں کی تعلیم نہیں ہے، حضور نے تعلیم دی۔ فرمایا ان اللہ یحب معالی الامور واشرافها، اللہ عالی چیزوں کو اور بہترین باتوں کو پسند فرماتا ہے۔ یحب معالی الامور، بلند کاموں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ہمت ہو تو بلند ہو، عمل ہو تو بلند ہو، محنت ہو تو بلند ہو، انسان بڑھے تو بڑھتا چلا جائے۔ یہ نہیں کہ یہاں پہنچے اور ٹھہر گئے، دنیا میں بھی اللہ نے مقامات رکھے ہیں اور آخرت میں درجات رکھے ہیں۔ جہاں جا کر آدمی رکے گا دنیا میں وہی اس کا مقام ہے، اور آخرت کے لیے جتنی محنت کرے گا جنت میں وہی اس کا درجہ ہے۔ جنت میں درجات ہیں، وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، قرآن کہہ رہا ہے لَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، آخرت بہت سارے درجوں والی ہے۔ اکبر درجات، ایک درجہ نہیں ہے، جنت میں درجات ہیں، درجات۔ حدیث میں تو یہاں تک فرمایا اللہ اکبر، ارشاد فرمایا، الفاظ آپ سنیں گے دنگ رہ جائیں گے۔ فرمایا اہل الدرجات العلی من الجنت لیرون اہل علیین کما ترون النجم الغابر فی السماء، کوكب الغابر، نجم نہیں، الکوكب الغابر فی افق السماء۔ ارشاد فرما رہے کہ جو جنت میں اعلیٰ درجے والے ہوں گے، دھیان سے سنو حدیث، جو جنت میں بلند درجات والے ہوں گے، وہ بلند درجات والے علیین، جو اونچا مقام ہے جنت کا، جنت میں بلند درجات والے علیین والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم آسمان پر کسی دور دراز ستارے کو دیکھتے ہو۔ جو اونچے درجات پر ہوں گے وہ علیین والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم کسی ستارے کو دیکھتے ہو۔ اور ستارہ کتنی دور نظر آ رہا ہے۔ بلند درجات والے علیین والوں کو اتنے اوپر دیکھیں گے۔ غور کیجئے کہ جنت میں کتنے درجات، کتنی بلندیاں۔ للآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، جس کی ہمت جتنی ہوگی وہاں تک پہنچے گا، جس کی محنت جتنی ہوگی وہاں تک پہنچے گا۔ اگر محنت اتنی ہے کہ بس یہاں پہنچ گئے، جنت میں ایک آدھ جھوپڑا مل جائے بس کام ٹھیک چل جائے گا، اور ٹھیک ہے۔ لیکن اگر عالی ہمت ہے تو پھر بلند مقامات، بلند درجات کی انسان تمنا کرے، بلند مقامات، بلند درجات، ہمت کو بلند رکھے۔
ہمت بلندار کے نزد خدا و خلق، باشد بقدر ہمت تو اعتبار تو، ہمت کو بلند رکھو، اس لیے کہ اللہ اور اس کی مخلوق دونوں کے یہاں انسان کا اعتبار اس کی عالی ہمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کتنا اونچا عزم رکھنے والا ہے، اس کے اندر جذبہ کتنا ہے، اس کے اندر محنت کتنی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ ہمت بلندار کے نزد خدا و خلق، یہ ہے نا، لوگ کہتے ہیں، نظریہ ہے ڈاروین کا، کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا، ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا، ترقی کرتے کرتے انسان بنا۔ وہ کہتے ہیں یہی صحیح بات ہے، ہم کہتے ہیں صحیح بات ہے، مگر تمہارے اعتبار سے تمہاری یہ ہمت ہے کہ تم اپنا شجر نسب بندر سے جوڑ رہے ہو۔ ہم تو کہتے ہیں ہم اشرف المخلوقات ہیں، حضرت آدم کی اولاد ہیں، حضرت آدم کی اولاد، اللہ اللہ اللہ، ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں، لا الہ الا اللہ۔ اس پہ ایک دلچسپ قصہ یاد آ گیا، حضرت آدم کی اولاد کو۔ یہ ہمارے تبلیغ میں جو ساتھی لگتے ہیں بیچارے، چونکہ عام لوگ ہوتے ہیں، پھر تھوڑا دین سیکھتے ہیں، سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ عام ہیں، کچھ بہت بھولے بھالے بھی ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب تھے مظاہر میں، حضرت تھانوی کے خلیفہ، وہ پہنچے، ایک صاحب جماعت پہنچی، جاتے تھے اکابر کے ہاں، بزرگوں کے ہاں، تو گئے تو کارگزاری سنا رہے تھے کہ ہم گئے تھے سری لنکا بھی گئے تھے، حضرت آدم کی قبر ہے بنا ہے۔ حضرت نے یوں ہی ازراہ تفریح پوچھ لیا کہ زیارت کر کے آئے تھے یہ لوگ حضرت آدم کے یہاں سے، تو پوچھا کہ وہاں اب حضرت آدم کی اولاد میں کوئی ہے کہ نہیں، بچے وغیرہ کوئی ہیں کہ نہیں؟ اس نے وہ جو کارگزاری سنا رہا تھا، اتنا بھولا بھالا بیچارہ، کہنے لگا نہیں جی حضرت سب مر آ گئے، کوئی ان کے بچوں میں سے بچا نہیں، ان کی اولاد میں سے۔ لا الہ الا اللہ۔ بیچارے اس مبلغ اسلام سے کوئی پوچھتا پھر ہم کس کی اولاد ہیں؟ کیا جنت سے سیدھے ہم نیچے اتر آئے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ بہت ان کے بھول پن کے بہت قصے ہیں۔ وہ ایک صاحب بیچارے نئے نئے لگے تھے اور بیان کرنے کی عادت تھی نہیں، لیکن ہوتا ہے نا کہ نہیں ہمت کرو ہمت کرو، تبلیغی بھائی کہتے ہیں ہمت کرو، بیان کرو، غلط بھی ہوگا کچھ نہیں، ہم لوگ ہی سننے والے ہیں، بیان کرو۔ وہ بٹھا دیا اس کو بیچارے، اس نے شروع کیا۔ اب کہیں کوئی جنگ کا قصہ سنا تھا صحابہ کا، وہ بیان کرنے لگا، اور بیان کرنے لگا، اس نے کہا کہ ادھر سے وہ آئے، دشمنوں کی فوج آئی اور سب بہت غصے میں تھے، ادھر سے صحابہ کی فوج آئی، یہ لوگ بھی مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور ابھی کوئی آگے بڑھا نہیں تھا کہ اتنے میں حضرت عمر جو بہت حامی اسلام تھے، وہ شدید غضبناک ہو کے غصے میں، یہ الفاظ ذرا میں اپنے بیان کر رہا ہوں، اس نے تو بیچارے نے آسان کہا ہوا، غصے میں آگے بڑھ گئے اور انہوں نے نیام سے تلوار نکالی اور 6 فائر کر دیے۔ تلواری سے فائر ہو گئے، اور بیچارہ ظاہر ہے کہ تبلیغ میں لگنے سے پہلے فلمیں بھی دیکھتا رہا ہوگا کہ پستول سے گولی ماری جا رہی ہے، اس نے حضرت عمر کی تلوار سے بھی فائر کرا دیا۔ بہت ان کے بول پن کے قصے، اللہ اللہ اللہ۔ خیر، تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں، اشرف المخلوقات، مگر وہ زور دیتے ہیں نہیں، ہم پہلے بندر تھے، پھر ہم آہستہ آہستہ انسان بن گئے۔ ہم کہتے ہیں تمہاری ہمت ہے یہ
اتنی ہی تمہاری ہمت ہے، ٹھیک ہے ہم تمہارے بارے میں مانتے ہیں، ہم کو بندروں کی اولاد نہیں بننا، تم بن رہے ہو، تم کو مبارک۔ اللہ اکبر۔ انسان تو مستقل مخلوق ہے اور اللہ نے اس کو شرف کرامت عطا کی۔ خود کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو عزت ملی، مومنین کو نہیں کہا، سارے بنی آدم کو ہم نے عزت بخشی۔ جس کو اللہ عزت بخش رہا ہے وہ بندر کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ سبحان اللہ۔ تو انسان کی ہمت بلند ہونی چاہیے۔ ان اللہ یحب معالی الامور واشراقها، ہمت بلند ہو۔ ایک قصہ سناتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے کسی نے سنا ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے لوٹ رہے تھے، مدینہ منورہ کے قریب ایک عربی کے ہاں پڑا ہوا، اس نے حضرت کی بڑی ضیافت کی، اکرام کیا، خدمت کی، حضرت کو پسند آ گیا۔ تو حضرت نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جب ہم مدینہ پہنچ جائیں تم آ جانا، مدینہ کسی وقت آؤ ہمارے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ لوگوں کو نوازتے تھے، اگر کسی نے خدمت کی آپ بھی اس کو کچھ صلہ دیتے تھے۔ تو آپ نے کہا مدینہ آنا، اس دیہاتی کو کہا مدینہ آنا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ تو تشریف لے آئے، اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت کا سلوک کیا۔ اس کے بعد آپ نے اس سے کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کچھ مانگنا ہو مانگ لو۔ اب دیکھیے کتنا غنیمت موقع تھا، کتنا سنہری اور زرین چانس تھا اس شخص کے لیے۔ حضور کہہ رہے ہیں کچھ مانگ لو، چاہتا تو کیا نہ مانگ لیتا، جنت مانگ لیتا، ایمان کامل مانگ لیتا، حضور کی رفاقت مانگ لیتا، جیسا کہ میں نے ابھی قصہ سنایا۔ ان کی ہمت دیکھیے اور اس شخص کی بے ہمتی دیکھیے۔ جب حضور نے کہا کچھ مانگو، اس نے کہا اسألک دابۃ ارکبھا، ایک سواری دے دیجئے، سواری کروں گا۔ حضرت نے ایک اونٹنی دلوا دی، کہا اور کچھ مانگو۔ حضرت شاید چاہتے ہوں گے کہ کچھ بڑی چیز مانگ لے، لیکن وہ اللہ کا بندہ عجیب سا تھا، کہنے لگا اچھا آپ اور کچھ دینے ہی چاہتے ہیں تو ایک کتا دے دیجئے جو میری بکریوں کی نگرانی کیا تھا۔ حضور نے کہا دلوا دو اس کو۔ پھر کہا تیسری دفعہ، اب یہاں رک کر میری تشریح سن لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر سخی تھے اور آپ اس قدر عالی ہمت تھے کہ اس نے جو تھوڑی سی ضیافت کی تھی، حضور کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ اس کے مقابلے میں یہ چیزیں معمولی ہیں، اللہ کا بندہ کچھ اور مانگ لے۔ تو آپ نے بار بار سوال دہرایا لیکن اس کی بے ہمتی کا علاج نہیں ہوا۔ حضور نے تیسری دفعہ کہا کچھ اور مانگ لو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھ کو ایک باندی دے دیجئے جو میرے گھر والوں کی خدمت کرے۔ آپ نے کہا اس کو باندی بھی دو۔ وہ تینوں چیزیں لے کر چلا گیا۔ جب گیا حضور نے فرمایا اعجزتم ان تکونوا مثل عجوز بنی اسرائیل، ارے تم اس سے عاجز ہو گئے کہ تم بنی اسرائیل کی بڑھیا کی طرح ہو جاؤ، بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت کی طرح ہو جاؤ، اس سے بھی عاجز ہو گئے۔ یہ آپ سکھا رہے ہیں ہمت کی بلندی، صحابہ کو سکھا رہے ہیں کہ ہمت بلند رکھو، ہمت بلند رکھو، نشانہ بلند رکھو۔ اعجزتم ان تکونوا مثل عجوز بنی اسرائیل۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ بنی اسرائیل کی بڑھیا کا کیا واقعہ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل رہے تھے مصر سے، تو عجیب بات ہوئی، راستہ بھول گئے، پریشان ہوئے،
تو لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اگر کبھی تم مصر سے جانے لگو میری لاش ساتھ میں لے کر جانا، مجھ کو ساتھ لے کر چلنا۔ محدثین نے یہاں لکھا ہے یہ حضرت یوسف سے وہی حضرت یوسف مراد ہو یا کوئی پیغمبر، ان کو یوسف کہہ دیا گیا ہو، لیکن یہ کہ کسی پیغمبر کی بات ہے کہ مجھ کو ساتھ لے کر چلنا، وصیت کی تھی، اگر ان کو ساتھ نہیں لیں گے راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا ان کی قبر کہاں ہے؟ کہاں کوئی نہیں جانتا، صرف ایک بڑھیا ہے اس کو علم ہے، اور کوئی نہیں جانتا، صرف اس بڑی بھی کو علم ہے، باقی کسی کو علم نہیں۔ حضرت نے کہا لے چلو، اس بڑھیا کے پاس لے جایا گیا۔ بہت بوڑھی تھی، نہایت کمزور، لاغر، بال نہایت سفید ہو چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پیغمبر کی قبر جانتی ہو؟ اس نے کہا جی جانتی ہوں۔ کہا ہم کو بتاؤ تاکہ ہم ان کو نکالیں اور ساتھ لے چلیں۔ اس نے کہا ایسے نہیں بتاؤں گا، آپ کو میری ایک تمنا پوری کرنی ہوگی، ایک شرط ہے، اس کے بغیر نہیں بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا بتاؤ کیا مانگتی ہو، بتاؤ کیا چاہتی ہو۔ اس نے کہا میں آپ کی جنت میں مرافقت چاہتی ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سن کر چپ ہو گئے کہ اتنے سے کام کے لیے بہت بڑی قیمت مانگ رہی۔ تردد ہوا دعا کرنے میں کہ انبیاء کی مرافقت چاہ رہی ہوں اور اتنے عمل کے لیے کہ پیغمبر کی قبر دکھائے گی۔ ان کو تردد ہوا، لیکن اللہ کی طرف سے ان کو وحی آئی، کہا گیا موسیٰ کہہ دو انت رفیقتنا فی الجنہ، تم ہماری رفیق ہوگی جنت میں، منظور ہے تمہاری شرط، کہہ دو۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے شرط منظور ہے، اب چلو۔ وہ لے کر گئی، ایک پانی کا ایک چشمہ تھا یا کوئی تالاب تھا، ندی تھی، وہاں لے گئی۔ اس نے کہا یہ پانی یہاں سے ہٹاؤ، ایک جگہ سے بتایا اس نے، پانی وہاں سے خالی کیا گیا، نیچے قبر کا نشان نکلا، کہا یہ قبر کھودو، یہی پیغمبر کی قبر ہے۔ قبر کھودی گئی اور ان کو نکالا گیا، پھر ان کو ساتھ لے کر حضرت موسیٰ کا قافلہ آگے چلا۔ اس کو حضور نے فرمایا کیا تم بنی اسرائیل کی بڑھیا سے بھی گئے گزرے ہو کہ تم سواری مانگ رہے ہو اور کتا مانگ رہے ہو اور بادی مانگ رہے ہو؟ ارے مانگنا ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی جنت مانگو اور جنت میں انبیاء کی مرافقت مانگو۔ ہمت ایسی بلند رکھو۔ عادت تم یہ ہے، حضور نے ہمت کی بلندی سکھائی۔ یہی میں عرض کرتا ہوں کہ تصوف کی چیزیں ہوا ہوائی نہیں ہیں۔ اگر آج ہم یہ کہتے ہیں تصوف میں کہ ہمت سے زیادہ بڑی کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کا درس ہم کو حضرت تھانوی نے نہیں دیا ہے، اس کا درس ہم کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ہم کو بتایا ہے۔ ہمت بلند رکھو، ہمت بلند رکھو، نشانہ بلند رکھو، معیار اپنا اونچا رکھو، چھوٹی چیزوں پر قناعت نہ کرو۔ تو ہی نادا چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا۔ ہمت اونچی رکھو، ارادہ، اور پھر اس پر استقامت، اور اس کو میں انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔